السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ ہم سب کو حج، عمرہ اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو نصیب میں نہیں ہوتا وہ زندگی میں کیوں نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ ذرا سوچیں کہ کوئی ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ کیوں آتا ہے؟ کیا ہمارا عمر بھر ساتھ نبھاتا ہے؟ کیا ہم سے وہی ہم جو چاہتے ہیں وہی کرتا ہے؟ نہیں۔ آپ دیکھیں جیسے آسمانوں پہ بادل چھائے ہوئے ہیں نیلے، اور بارش ہو رہی ہے تیز تیز، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی تیز تیز بارش ہوتی ہے اور کہ پھر وہ ہمارا ساتھ اچانک سے چھوڑ جاتا ہے، ہمیں اکیلا تنہا کر دیتا ہے، پھر ہم خود سے کترانے لگتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہم ایسا محسوس کرنے لگتے ہیں جیسے سورج ڈوب رہا ہے، ہماری زندگی بھی ایسی ڈوب رہی ہے، اور ہم خود کو تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں، اور عجیب و خیالات شیطانی ہمارے ذہن میں خیالات گھومتے رہتے ہیں۔ پھر ہم جب عبادت کرنے لگتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سکون ملتا ہے، ایک خوشی ملتی ہے جو زندگی میں کبھی نہیں ملی، یہ ٹھیک ہے نا۔ پھر جب آپ سوچیں کہ کوئی لوگ اتنا آتا ہے کوئی زندگی میں تو وہ ہمیں چھوڑ کے کس لیے جاتا ہے؟ اصل میں وہ اللہ ہمیں ان لوگوں سے دور کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے، پھر ہمیں اپنے قریب لاتا ہے، اور ایسا لاتا ہے کہ کبھی ہمیں زندگی میں وہ سکون نہیں ملا جو اللہ کی عبادت کرنے میں ملتا ہے۔ اللہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے، اور یہ دنیا ایک عارضی ہے، اور اللہ کی عبادت میں ہی سکون ہے، اور جو نصیب میں نہیں ہوتا وہ ہمیں زندگی میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم اللہ کی عبادت میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، لوگوں کے رویوں کی پرواہ نہیں رہتی، اور پھر ہمارا نصیب ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے۔ دیکھو یہ ٹھیک ہے نا، اور یہ جو زندگی ہے یہ بھی تو ایک اللہ کی امانت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے پرسکون زندگی گزارنی چاہیے، اور لوگوں سے اچھا رویہ رکھنا چاہیے، اور اپنی دوستی کمیونٹی بھی ایسی بنانی چاہیے کہ ہمیں دین کی باتیں پھیلانی چاہیے، اسی میں سکون ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کوئی لوگ ہمارے زندگی میں آتے ہی ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہے، اللہ ان کو ہمیں دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے، ہمارے نصیب میں بہتر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں لیکن خودکشی کرنا حرام ہے، یہ تو زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، پھر ہمیں اس کی امانت ہے، پھر ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کی طرف لوٹنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہمیں اتنا سکون ملتا ہے اللہ کی عبادت میں کہ کسی بھی چیز میں نہیں ملتا۔ ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ وہ بڑے ہو کر بھی دین کی طرف چلے اور دنیا کی طرف چلے۔ یہ دنیا تو ایک عارضی ہے، یہ تو امتحان ہے، لوگ تو ایک امتحان ہے، ہر چیز ایک امتحان ہے جو ہمیں آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھے لوگ ہماری زندگی میں شامل کر، جو ہمیں تیری طرف اور بھی بڑھائے، ہمیں تیری عبادت کرنے کی اور بھی توفیق دے، آمین۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں شیطان سے بچا، شیطان کے وسوسوں سے بچا، اور شیطان کے ہر کام کاج سے ہمیں بچا، ہمیں تیری طرف لوٹنا ہے، اور تو ہمیں اچھے اعمال اور حق حلال کی زندگی عطا فرما، اور اچھے اچھے لوگ ہماری زندگی میں عطا فرما، آمین۔ اور ہمیں حج عمرہ نصیب کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ہمیں بھٹکنے سے بچا، ہمیں ہر اس چیز سے بچا جس کا
جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنو، ان کے کہنے کے مطابق چلو، ٹھیک ہے نا۔ اور ماں باپ سے کیا فرمایا کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو اور ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ اور ایک دوسرے سے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ٹھیک ہے نا۔ آمین۔ دیکھو یہ ہماری جو زندگی ایک امانت ہے، اس کا ہمیں حساب کتاب دینا ہے قیامت میں، تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ہم خوب دعائیں کریں۔ کہتے نا دعا تو نصیب بھی بدل دیتی ہے، قسمت بھی بدل دیتی ہے، تو ہم اللہ کو اپنی زندگی سے نہ نکالیں۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، تھینک یو۔ اور مجھے کمنٹس میں بتانا اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور مجھے بتانا آپ کو کس ٹاپک پہ نیکسٹ ویڈیو چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دینا، اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کو شیطان سے بچائے، مجھے بھی شیطان سے بچائے، اور حج عمرہ کرنے کی توفیق دے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ ٹیک کیئر۔